پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی ISI اور بھارتی فوج کی خفیہ ایجنسی را دونوں 1965 کی جنگ کے بعد سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس دوران کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو کبھی دوسرے کا، لیکن 1999 ایک ایسا سال تھا جس میں بھارتی اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو اپنی سب سے بڑی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی اس برس ISI نے را کو نیچا دکھاتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کی تو را نے ISI سے بھی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یاد رہے 1965 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 22 روزہ جنگ فیصلہ کن نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں انڈیا کو برتری حاصل ضرور تھی، لیکن اس کے پاس یہ خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں کہ پاکستان کے پاس ہتھیاروں کی کس حد تک کمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 22 ستمبر 1965 کو جس دن جنگ بندی کا اعلان ہوا تب پاکستان کا تقریباً تمام اسلحہ ختم ہو چکا تھا اور اسے 24 گھنٹے کے بعد لڑنے کے قابل نہیں رہنا تھا۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ سنکرن نائر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل JN چودھری نے وزیر دفاع یشونت راؤ چوہان کو اطلاع دی کہ فوج نے پاکستان پر فیصلہ کن فتح اس لیے حاصل نہیں کی کہ ہمارے پاس درست انٹیلیجنس معلومات نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معلومات اکٹھی کرنے کی ذمہ داری IB کے نااہل جاسوسوں کو دی گئی تھی۔ اس تنقید کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا نے ایک نئی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی ذمہ داری ملک سے باہر انٹیلیجنس جمع کرنا تھی۔ را کا قیام 21 ستمبر 1968 کو ہوا اور رامیشور ناتھ کاؤ کو اس کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی ISI 1948 میں ہی قائم ہو چکی تھی۔ اس کے بانی ایک آسٹریلوی نژاد برطانوی فوجی افسر میجر جنرل رابرٹ کوتھم تھے، جو تب پاک فوج میں ڈپٹی چیف آف اسٹاف تھے۔ اس وقت ISI میں تینوں مسلح افواج سے افسران شامل کیے گئے تھے، یعنی ISI عمر میں را سے 17 سال بڑی ہے۔ ایسے میں دونوں ایجنسیوں کا موازنہ کرنا فطری ہے۔ را کے سابق سربراہ وکرم سود اپنی کتاب دی اینڈنگ گیم میں لکھتے ہیں، اگر دونوں ایجنسیوں کا موازنہ کیا جائے تو را کے پاس گرفتاری کا حق نہیں ہے۔ یہ نہ تو آدھی رات کو گرفتاری کے لیے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور نہ ہی را ملک کے اندر جاسوسی کرتی ہے، جبکہ ISI یہ سب کرتی ہے۔ ان کے بقول را ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، جبکہ ISI آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے۔ حالانکہ کاغذ پر یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے۔ را کے ایک اور سابق سربراہ AS دلت کہتے ہیں کہ ISI کے سابق سربراہ اسد درانی ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کے را والے ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ہمارے ہاں آنے والے زیادہ تر فوجی ہوتے ہیں، زیادہ شور مچاتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ میں خود بھی یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ ہم ISI سے کم نہیں۔ پاکستان میں بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا۔ میں نے جواب دیا کہ ISI بہت بڑی ایجنسی ہے، کاش میں اتنی بڑی ایجنسی کا چیف ہوتا۔ را اور ISI کے درمیان مقابلے کی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ را کے سابق سربراہ سنکرن نائر اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں خان عبدالغفار خان کے بیٹے ولی خان لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بھٹو کے سخت مخالف تھے اور بھٹو پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے تھے۔ وہ اندرا گاندھی کو سیاسی اور اخلاقی حمایت کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ مجھے ان سے ملنے کو کہا گیا۔ نائر لکھتے ہیں، یہ ملاقات کسی اور ملک میں ہونی تھی، کیونکہ لندن میں پاکستانی سفارت خانہ بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں پہلے لندن اور پھر وہاں سے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن گیا۔ جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے میز پر کچھ لوگوں کو اردو بولتے ہوئے سنا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ لوگ ISI کے ایجنٹ ہیں۔ میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب وہ لوگ ناشتہ چھوڑ کر راہداریوں میں مجھے اور ولی خان کو ڈھونڈنے لگے۔ نائر نے فوراً ملاقات کی جگہ بدلی اور ولی خان کو اس کی پسندیدہ مٹھائی KC داس کے رسگلوں کا ایک ٹین پیش کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ انڈیا واپس آنے کے بعد نائر نے ولی خان کا پیغام وزیر اعظم اندرا گاندھی کو دیا، لیکن 1999 میں را کی تب سخت بدنامی ہوئی جب کھٹمنڈو سے ایئر انڈیا کے ایک جہاز کو ہائی جیکنگ کے بعد کابل پہنچا دیا گیا اور را والوں کو اس منصوبے کا کانوں کان علم نہ ہو پایا۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد انڈیا کو 3 خطرناک پاکستانی انتہا پسندوں کو رہا کرنا پڑا، جن میں سے مولانا مسعود اظہر نے بعد میں جیش محمد کی بنیاد رکھی اور جموں کشمیر میں بھارتی فوجی دستوں پر بڑے دہشت گرد حملے کیے۔
याद रहे कि हाई जैकर्स के मुतालबात को तस्लीम करते हुए तब के राह चीफ मसूद अजहर, शेख अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर को अपने तैयारे में श्रीनगर से दिल्ली लाए, जहां से वजीर खारिजा जसवंत सिंह इन्हें अपने साथ कंधार ले गए और वहां इन्हें रिहा कर दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी राह की एक बड़ी नाकामी ये रही कि जब जहाज को रीफ्यूलिंग के लिए अमृतसर उतारा गया तो वहां पर कमांडो ऑपरेशन करने की बजाय इसे दोबारा उड़ने की इजाजत दे दी गई। ये सारे वाकयात भारत में हाल ही में रिलीज नेटफ्लिक्स सीरीज में भी दिखाए गए हैं। जिस तरह 814 तैयारे को अमृतसर से उड़ने और लाहौर तक प्रवास की इजाजत दी गई, इस पर राह काफी तनकीद की जद में रही। ताहम भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने 1999 की पाक भारत कारगिल जंग में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई और यूं भारतीय फौज को इस जंग में वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान को जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की मदद लेना पड़ी। ताहम इससे पहले हजारों पाकिस्तानी जवान कारगिल की पहाड़ियों में मारे गए। वजह यह थी कि राह का जासूसी नेटवर्क पाकिस्तानी फौजी जवानों की पोजीशन के बारे में बर वक्त और सही मालूमात दे रहा था। पाकिस्तान में इस जंग को ऑपरेशन कोह पैमा, जबकि इंडिया में ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता था। कारगिल की चोटियों पर कब्जे का पाकिस्तानी मंसूबा दरअसल मुशर्रफ के जहन की इख्तिरा थी। इस मंसूबे में जनरल मुशर्रफ के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के जनरल अजीज, टैंक कोर के जनरल महमूद और जनरल जावेद हसन शामिल थे, जो अमेरिका से पढ़कर आए थे और सबसे ज्यादा पुरजोश थे। बुनियादी मंसूबा यह था कि कारगिल की बुलंद चोटियों पर सर्दियों में कब्जा कर लिया जाए। ये सोचा गया कि चूंकि हम एटमी ताकत हैं, इसलिए इंडिया सख्त रद्द अमल नहीं दिखाएगा। इसके बाद जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा और दुनिया मुदाखलत करेगी तो पाकिस्तान कश्मीर के तस्फिये का मुतालबा देगा। पाकिस्तानी फौजियों ने कारगिल में बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया, मगर इंटेलिजेंस सिफर और प्लानिंग नाकिस तरीन थी। वजह यह थी कि इस जंग का मंसूबा बनाने वाले खुद कभी कारगिल गए नहीं थे। लड़ने का मंसूबा 10 दिन का था, लेकिन इन्हें 50 दिन तक लड़ना पड़ गया। चूंकि भारतीय अफवाज चोटियों पर बैठे थे, इसलिए हजारों पाकिस्तानी जवानों की जानें चली गईं। पाकिस्तान की पसपाई बाद में वजीर आजम नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान मजीद तलखियों का सबब बनी, जो 12 अक्टूबर 1999 को फौजी बगावत पर मुंतज हुई और इसके बाद जनरल मुशर्रफ के तवील दौरे इख्तिदार का आगाज हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।